بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Lovely guys, I hope that you will be pretty good and as fresh as morning flowers. Guys, today's lecture is about CSS examination. As you know, that CSS examination is the toughest examination in Pakistan. But don't worry, today I'll make you understand and explain each and everything about CSS examination. تو شروع کرتے ہیں کہ CSS کا امتحان اصل میں ہے کیا. لیکن اس لیکچر کو شروع ہونے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس، ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو CSS کا امتحان تو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ CSS ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن اسے یہ یہاں تک اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ CSS کا ایبریویشن، اس کا فل فارم ہے کیا. اسے یہاں تک اسے پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ CSS کے امتحان پہ ایک پورا لیکچر دوں، ایک پورا ویڈیو بناؤں، جس میں جتنے بھی میرے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی CSS کے اسپائرنٹس ہیں، ان سب کو پتہ چلے اور وہ راستہ فالو کر کے وہ آگے چلے، وہ اپنا پریپریشن شروع کرے. تو آج کے ہمارے لیکچر کا جو آؤٹ لائن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ CSS کا امتحان ہے کیا، CSS کے امتحان کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، CSS کا امتحان کب لیا جاتا ہے، CSS کے امتحان کا پروسیجر کیا ہے، CSS کے امتحان کے لیے کوئی سیلیبس ہے، اگر ہے تو کون سا سیلیبس ہے، CSS کے امتحان میں کون سے پیپرز ہیں، کتنے پیپرز ہیں، اور CSS کے امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسپائرنٹ، ایک کینڈیڈیٹ کون کون سے پوزیشن پہ اپنا نوکری لے سکتا ہے، وہ کون کون سے پوسٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کہ CSS کا امتحان ہے کیا. تو CSS کا امتحان یا CSS ایگزامینیشن، یہ CSS کا ورڈ جو ہے یہ ایبریویشن ہے سینٹرل سپیریئر سروس ایگزامینیشن کے. یہ سینٹرل سپیریئر سروس ایگزامینیشن یا CSS کا امتحان ایک مقابلے کا امتحان ہے، پوری پاکستان کی سطح پر ایک مقابلے کا ایک کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے جو FPSC یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ ایگزامینیشن ہر سال فروری کے مہینے میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس سال سے پہلے یعنی 2022 سے پہلے یہ ایگزامینیشن ہر سال فروری کے مہینے میں کنڈکٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس سال 2022 کے امتحان کے لیے CSS کے امتحان کے لیے FPSC نے اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا. اس CSS کے امتحان میں اسکریننگ ٹیسٹ، جس کو ہم MPT کہتے ہیں، MCQs بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ، تو اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، یہ اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا گیا. تو اسی وجہ سے ایگزامینیشن 2022 میں لیٹ ہو گیا اس اسکریننگ کی وجہ سے، اور یہ ایگزامینیشن 2022 کے سال میں مئی کے مہینے میں کنڈکٹ کیا گیا. اب ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ تو تھا کہ CSS کا امتحان ہے کیا اصل میں. یہ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروسیجر آف CSS ایگزامینیشن، کہ CSS کا امتحان کے لیے پروسیس کیا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں پورا اسٹرکچر کیا ہے اس CSS کے امتحان کا. CSS کے امتحان میں
سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 200 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہر ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ تو 200 مارکس کے 200 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 200 ایم سی کیوز میں سے 66 ایم سی کیوز ٹیک کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 200 میں سے 66 نمبر لینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 66 نمبر حاصل کی تو 200 میں سے تو آپ پاس ہو گئے، اگر آپ نے 200 میں سے 66 نمبر حاصل نہیں کی تو آپ فیل ہو گئے۔ اب جس بندے نے 200 میں سے 66 نمبر حاصل کی تو اس نے اسکریننگ کوالیفائی کیا اور یہ بندہ ایلیجیبل ہو گیا ریٹن ایگزامینیشن کے لیے۔ تو اب دوسرا سٹیپ ہے ریٹن ایگزامینیشن کا۔ ریٹن ایگزامینیشن میں 12 پیپرز ہوتے ہیں اور 12 میں سے 6 پیپر کمپلسری اور 6 پیپر آپشنل ہوتے ہیں، جو ہم آگے سلائیڈ میں اور آگے سٹیپ میں آگے پوائنٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو جب آپ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ ریٹن ایگزامینیشن دیتے ہیں، اور جب آپ ریٹن ایگزامینیشن بھی پاس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے، جس انٹرویو میں اس کے 300 نمبر ہوتے ہیں۔ سوری میں بھول گیا، یہ 12 پیپرز 100 نمبر کا ایک پیپر ہوتا ہے اور اس کے ریٹن ایگزامینیشن کے ٹوٹل 1200 نمبر ہوتے ہیں۔ اب انٹرویو پہ اگر ہم آ جائے تو انٹرویو کی 300 نمبر ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے 120 نمبر لینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 120 میں سے کم مارکس لیے تو آپ فیل، اگر آپ نے 120 میں سے زیادہ نمبر لیے آپ پاس ہو گئے۔ انٹرویو پاس کرنے کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کا میڈیکل ٹیسٹ بھی پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ایک فائنل میرٹ لسٹ لگ جاتا ہے، جس میرٹ لسٹ میں آپ کا نام کسی پوسٹ کے لیے اس نے آپ کو کسی نہ کسی پوسٹ پہ وہ کیا ہوتا ہے، ریکروٹ کیا گیا ہوتا ہے، آپ کو وہی جاب دیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ میرٹ میں نہیں آئے تو پھر آپ نے اسکریننگ بھی پاس کیا ہوتا ہے، آپ نے ریٹن ایگزامینیشن بھی پاس کیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے انٹرویو بھی پاس کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ میرٹ پہ نہیں آتے تو پھر آپ وہیں دوسرے سال کے لیے انتظار کرتے ہیں اور آپ دوسرے سال دوبارہ ایگزامینیشن دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سی ایس ایس کے امتحان کا پروسیس۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار سی ایس ایس ایگزامینیشن۔ تو سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کیا؟ کون لوگ سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجیبل ہیں؟ تو سی ایس ایس کے امتحان کے لیے سب سے پہلے عمر کتنا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کتنا ہونا چاہیے، نیشنلٹی، ڈومیسائل، یہ ساری چیزیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ایج لمٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے عمر کتنا ہونا چاہیے۔ سی ایس ایس کے اسپائرنٹ کا عمر 21 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 30 سال کی عمر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتا ہے تو وہ 21 سال سے اس کا عمر کم نہ ہو اور اس کا عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو پھر اس کے پاس 2 سال کا ایج ریلیکسیشن ہے، یعنی کہ وہ 32 سال تک سی ایس ایس کا امتحان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر یہ 2 سال جو ایج ریلیکسیشن دیا جاتا ہے اس نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ کون کون سے یہ لوگ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا کہ سی ایس ایس کے لیے ایج لمٹ کتنا ہونا چاہیے، 21 سال سے کم نہ ہو
اور 30 سال سے زیادہ نہ ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ سی ایس ایس کے امتحان کے لیے تعلیم کتنا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کتنا ہونا چاہیے۔ سی ایس ایس کے امتحان کے لیے 14 سال ایجوکیشن ضروری ہے۔ جس بندے کے پاس BA/BSc کی ڈگری ہو اور اس نے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ وہی ڈگری کمپلیٹ کیا ہوا ہو، یعنی اس نے BA/BSc میں 45%، 45% مارکس اس نے حاصل کیے ہیں، تو وہ بندہ سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجبل ہے۔ آج تک تو یہی کرائٹیریا ہے کہ 14 سال ایجوکیشن اور وہ بھی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، لیکن نیکسٹ ایئرز میں یہ 16 سال کا ایجوکیشن جو ہے یہ ضروری ہوگا، کیونکہ ابھی BA/BSc کا جو وہ ڈگریاں ہوتے تھے تو HEC کی طرف سے ان چیزوں کو ختم کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے ابھی فی الحال وہ جو ہے نا 14 سال ایجوکیشن اور وہ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ BA/BSc کی ڈگری سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ وہ بندہ ایلیجبل ہے، لیکن آگے سال نیکسٹ آنے والے ایئرز میں وہ 16 ایئر ایجوکیشن ضروری ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو بندہ نیشنلٹی، تو ہر پاکستانی جو KPK سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو یا جموں اینڈ کشمیر سے ہو، تو یہ سارے لوگ سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجبل ہیں۔ اور KPK جو فاٹا، جو مرج ایریاز ہیں، یہ سارے لوگ جتنی بھی ہیں پاکستانی، جس بندے کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ موجود ہو، آئیڈینٹی کارڈ موجود ہو، وہ ایلیجبل ہے۔ اور جموں اور کشمیر کے لوگ بھی سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجبل ہیں۔ یہ تھا ہمارے سی ایس ایس کے امتحان کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، اور وہ پوائنٹ ہمارا ہے جو بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے کہ ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں، وہ ہے سی ایس ایس کے امتحان کا سیلیبس۔ اب جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ سی ایس ایس کے امتحان میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ سی ایس ایس کے امتحان کے پیپرز اور ان پیپرز کے لیے سیلیبس کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان پیپرز کو دیکھتے ہیں۔ سی ایس ایس کے جو 12 پیپرز ہیں وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو 6 پیپرز ہیں وہ کمپلسری پیپرز ہیں، کمپلسری سبجیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی 6 ہیں وہ آپشنل سبجیکٹس ہیں، آپشنل پیپر ہیں۔ کمپلسری پیپرز یا لازمی پیپرز یہ سی ایس ایس کے تمام کینڈیڈیٹس دیں گے، اور آپشنل پیپرز میں سی ایس ایس کے اسپائرنٹس کو آپشن دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کے 600 نمبر پورے کرے۔ اگر وہ گروپ 1 میں سے پیپر کے اپنے سبجیکٹس سلیکٹ کرے، گروپ 2 میں سے، یا جو گروپ میں سے اسے اچھے لگے کوئی سبجیکٹ وہیں سے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کی طرف۔ کمپلسری سبجیکٹس میں سب سے پہلا ہے انگلش ایسے، پھر اس کے بعد آتا ہے انگلش پریسے اینڈ کمپوزیشن، پھر اس کے بعد آتا ہے جنرل نالج، پھر یہ جنرل نالج جو ہے، اس جنرل نالج میں 3 پیپرز ہیں۔ ایک ہے جنرل سائنس اینڈ جنرل ایبلری، دوسرا ہے کرنٹ افیئرس، اور تیسرا ہے پاکستان افیئرس۔ یہ جنرل نالج 300 نمبر کا پارٹ ہے، اور اس میں 3 پیپرز شامل ہیں۔ آپ نے ان 300 نمبرز میں سے صرف 120 نمبرز لینے ہیں۔ اگر آپ نے 2 پیپرز میں سے 120 نمبر پوری کی تو آپ کا جنرل نالج پارٹ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا چھٹا پیپر ہے، 6th پیپر ہے، لاسٹ پیپر ہے کمپلسری سبجیکٹ کا، وہ ہے اسلامک سٹڈیز۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس کے لیے اسلامک سٹڈیز، اور جو نان مسلمز ہوتے ہیں اس کے لیے
کمپیریٹیو اسٹڈی آف میجر ریلیجنس، یہ نان مسلمس کے لیے ہے یہ پیپر. تو یہ کمپلسری پیپر سی ایس ایس کے سارے اسپائرنٹس دیتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں اپنے آپشنل سبجیکٹس کی طرف. یہ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں سی ایس ایس میں، یہ 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یہ 7 گروپس جو ہے یہ کون کون سے ہیں. تو 7 گروپس میں سب سے پہلا جو گروپ ہے اس کے ٹاپ پر لکھا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹو سلیکٹ 1 سبجیکٹ آف 200 مارکس. اگر کوئی بندہ ان میں سے جو گروپ نمبر 1 کے جو سبجیکٹ دیے گئے ہیں تو ان میں سے وہ 200 نمبر کا کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی کا. اگر میری ایکسپرٹیز پولیٹیکل سائنس میں ہے تو میں پولیٹیکل سائنس سلیکٹ کروں گا. اگر میرے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایکسپرٹیز ہے تو میں آبویسلی انٹرنیشنل ریلیشن سلیکٹ کروں گا. کوئی اسپائرنٹس جو بھی 200 نمبرز کے 2 پیپر سلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی سبجیکٹ جو 200 نمبر کا ہے وہ سلیکٹ یہاں سے کر سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں نے پولیٹیکل سائنس سلیکٹ کیا تو میرے 200 نمبر مارکس یہاں سے ہو گئے. اب میں جاتا ہوں گروپ 2 کی طرف. تو یہ ہمارا ہے سیکنڈ گروپ. سیکنڈ گروپ میں کیا لکھا گیا ہے؟ ٹو سلیکٹ سبجیکٹ اور سبجیکٹس آف 200 مارکس. آپ ان میں سے بھی، اس گروپ میں سے بھی 200 مارکس لے سکتے ہیں. 200 مارکس کے سبجیکٹ یا سبجیکٹس لے سکتے ہیں. اگر میں چاہوں کہ میں فزکس میں فزکس سلیکٹ کروں تو فزکس کے 200 مارکس ہے، کیمسٹری کی بھی 200 مارکس ہیں. تو میں صرف اور صرف فزکس لے سکتا ہوں یا کیمسٹری لے سکتا ہوں 200 نمبر کا. اگر میں چاہوں کہ میں اپلائیڈ میتھمیٹکس لیتا ہوں تو اپلائیڈ میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ اس گروپ میں سے میں پیور میتھمیٹکس بھی لکھ سکتا ہوں. اپلائیڈ میتھمیٹکس کے ساتھ میں جیالوجی بھی لے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایف ای سی کی طرف سے اجازت ہے کہ میں گروپ نمبر 2 میں سے بھی 200 مارکس سلیکٹ کروں. تو اگر میں فزکس لے لوں تو میرے 200 مارکس اور ہو گئے، تو میرے 400 مارکس ہو گئے. اب ہم اپنی گروپ نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں، گروپ 3 کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ لکھا گیا ہے ٹو سلیکٹ 1 سبجیکٹ آف 100 مارکس. یہاں پر آپ 2 سبجیکٹ سلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اور صرف ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے اور وہ بھی 100 مارکس کا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم جاتے ہیں ایک گروپ نمبر 4 کی طرف. یہاں پر بھی ٹاپ پہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ ٹو سلیکٹ 1 سبجیکٹ آف 100 مارکس. یہاں سے بھی آپ صرف اور صرف ایک سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے اور وہ بھی ہوگا 100 مارکس کا. پھر اگر آپ دیکھیں تو گروپ نمبر 5 کی طرف اگر ہم آئیں تو وہیں بالکل یہاں پر بھی ٹاپ پہ لکھا گیا ہے کہ آپ صرف 100 نمبر کا کوئی سبجیکٹ لے سکتے ہیں. اور پھر گروپ نمبر 6 میں بھی یہی دیا گیا ہے، اور گروپ نمبر 7 میں بھی وہیں کہ آپ یہاں سے صرف اور صرف 100 مارکس کا ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم سمپل ورڈز میں یہ بتاتا چلیں کہ 600 نمبر جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس کے ہیں اور 600 نمبر آپشنل سبجیکٹس کے ہیں. تو جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ تو آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ کمپلسری ہیں. سی ایس ایس کا ہر کینڈیڈیٹ یہ پیپرز دیں گے. اور آپشنل میں آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے 600 نمبر کے پیپرز، 600 نمبر کے سبجیکٹس آپ کہیں سے اٹھا کے اس گروپ کی رولز کے مطابق آپ اپنا 600 نمبر پورا کر کے سی ایس ایس کے 6 پیپرز آپ وہیں سے دے سکتے ہیں. اب ہم یہ تو تھا ہمارا جو سی ایس ایس کا سلیبس تھا. ہاں، اگر کوئی بندہ سی ایس ایس کا پورا سلیبس دیکھنا چاہتا ہے تو سی ایس ایس کا سلیبس میں
یہاں پر اپنا واٹس ایپ نمبر جو دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ کریں. تو گائز اب ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جو ہمارے اس لیکچر کا اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی اسپیرنٹس سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے اور اس کا نام میرٹ لسٹ میں بھی آتا ہے تو وہ کون کون سے پوسٹ پہ لگ سکتا ہے, وہ کون کون سے جابز لے سکتے ہیں, وہ کون سے کیریئرز ہے جس پہ اس کا ایلوکیشن ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ سی ایس ایس کے ایسپائرنٹس سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے اور اس کا نام میرٹ لسٹ میں آتا ہے تو وہ سارے کے سارے 17 گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں. تو وہ اپنا سروسز فارن سروسز آپ پاکستان میں اپنا سروسز اپنا خدمات انجام دے سکتے ہیں. وہ فارن سروسز آف پاکستان میں 17 گریڈ کا آفیسر لگتا ہے. وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آفیسر بنتا ہے. وہ پولیس سروس آف پاکستان میں آفیسر بنتا ہے. وہ پاکستان کسٹمز میں آفیسر بنتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ہے نمبر 5 پہ وہ ہے کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ. اس کے علاوہ جو 6 نمبر پر ہے وہ ہے انکم ٹیکس گروپ اور 7 نمبر پہ ہے انفارمیشن گروپ. 8 نمبر پہ ہے ریلویز یعنی جو ہمارا ریلوے جو ہوتا ہے جو ریل سسٹم آف پاکستان ہے, ریلوے سسٹم آف پاکستان جو ہے ریلویز میں وہ آفیسر بن سکتا ہے 17 گریڈ کا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہے پوسٹل گروپ ہے 10 نمبر پہ آفس مینجمنٹ گروپ ہے OMG گروپ. اور 11 نمبر پہ ملٹری لینڈ اینڈ کانٹمنٹ گروپ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان لینڈ ریونیو سروس آف پاکستان. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی 12 گروپس ہیں ان میں سے کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی گروپ میں سی ایس ایس کے اسپائرنٹ کا ایلوکیشن ہوتا ہے اگر کوئی بندہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرے اور اس کا نام میرٹ لسٹ میں. Okay guys, it was all about today's lecture and the basic information about CSS examination. Thanks for watching. Be happy, take care and enjoy your life. Okay, Allah Hafiz.